بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ میرا اللہ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج ایک ایسا مفید عمل، آج ایک ایسی مفید صورت کے بارے میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس صورت کو جو بھی پڑھے گا، دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر، کالے علم والا، نیلے علم والا، پیلے علم والا، جو بھی دنیا میں سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی جادوگر کوئی نہیں، کاٹ کا ماہر کوئی نہیں، پلٹ کا ماہر کوئی نہیں، اور میں جو چاہوں جس طرح چاہوں میں کر سکتا ہوں، ایسے جو دعوے لوگ کرتے ہیں، اگر آپ اس صورت کو پڑھتے ہیں اپنے گھر کے اندر تو یقین کریں دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر بھی ایڑی چوٹی کا اگر زور بھی لگا لے تو آپ کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی نقصان کسی طریقے سے نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہ میری بات نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی صورت ہے۔ اس کو گھر میں پڑھ لیا جائے تو ہر طرح کا جادو ختم ہو جاتا ہے، کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا، کسی جادو کا وار نہیں ہوتا۔ ایسی بے مثال اور زبردست صورت ہے۔ آج کا یہ جو عمل ہے، یقین کریں تمام اعمال کا سرتاج عمل ہے، ہر طریقے سے یہ پاورفل ہے، کیونکہ اس ایک تو یہ قرآن کا عمل ہے، دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے گزارش ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا، ہماری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وہ عمل کون سا ہے؟ پہلے حدیث کو سن لیجئے اور پھر عمل دے کے آپ نے بھاگ نہیں جانا کہ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بہت آسان لگے گا۔ آپ بے فکر ہو کر اس عمل کو کیجئے، اس عمل کو پہلے سن لیجئے، پھر آپ دیکھیں کہ اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن اخذها برکہ وترکها حسرہ ولا یستطیعها البطل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا حصول برکت ہے، چھوڑنا حسرت ہے، جادوگر اس سورہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی سورت کے بارے میں وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے روز پڑھنے والے کی یہ سورت شفاعت بھی کرے گی۔ اور اسی سورت کے بارے میں ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ تو ہے جی اس کی فضیلت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہے کہ آپ سورہ بقرہ کو پڑھیں گے تو اس سے برکت بھی حاصل ہوگی اور اس سے جادوگر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ جو کہ بڑی سورت ہے قرآن پاک کی سب سے زیادہ، تو اب اس کو پڑھنا بڑا مشکل سا لگتا ہے ہر ایک کے لیے کہ ہم روزانہ اگر پڑھنا چاہیں تو کس طریقے سے اس سورہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے۔ اگر گھر کے اندر 5 فیملی ممبر ہیں، گھر کے اندر 3 فیملی ممبر ہے، گھر کے اندر 4 فیملی ممبر ہیں، جتنے بھی فیملی ممبر گھر کے اندر موجود ہیں، آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ ہم کتنا وقت ہے جو ضائع کر دیتے ہیں مختلف ایسے کاموں کے اندر کہ جن سے ہمیں کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا، لیکن ہم اس میں پھر بھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس وقت کو تھوڑا سا اس طرف تقسیم کر لینا ہے۔ 5 نمازیں ہیں، آپ سورہ بقرہ کو اگر 3 فیملی ممبر ہیں تو ان کو آپ تقسیم کر لیں 5 نمازوں کے اوپر، دن کے مختلف اوقات کے اوپر، کہ ہم سب مل کر اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں گے۔ گھر میں ایک دفعہ سورہ بقرہ پڑھی جا سکتی ہے، یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ یعنی ایک فرد اگر پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے تو گھر کے 3 4 5 6 افراد بھی مل کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو پڑھی گھر میں جائے تو گھر میں پڑھنے سے آپ کو یہ تمام تر جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز جو موجودہ دور کے اندر ہے جادو کا ہونا۔ جادو جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کا بڑا سبب جو ہے وہ حسد ہے۔ لوگ حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر جادو کرتے ہیں۔ ہم بھوکے کو لوگ کھلا نہیں سکتے، کھاتے کو لوگ دیکھ نہیں سکتے، اصل معاملہ یہ ہوتا ہے۔ بڑا جو سبب ہے وہ ہے اس کے پیچھے حسد۔ تو آپ حاسدین سے محفوظ رہیں گے، آپ جادو سے محفوظ رہیں گے، لیکن اس کو آپ سورہ بقرہ کو پڑھنے کی گھر کے اندر عادت بنا لیجئے۔ گھر کے فیملی ممبر اس کو تقسیم کر لیں، مختلف اوقات کے اندر روزانہ سورہ بقرہ پڑھی جا سکے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک وہ عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا کہ آپ اس کو پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر گھر میں سورہ بقرہ کو اس کی تلاوت کو چلا دیا جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالی وہی فیض و برکات حاصل ہوں گے، اس سے بھی وہی طاقت، وہی فضیلت اور وہی چیز حاصل ہوگی
ہوگی کہ گھر میں سورہ بقرہ کو تلاوت کو بھی چلا دیا جائے۔ پہلی کوشش یہ کریں کہ گھر میں خود سورہ بقرہ کو پڑھ لیں، لیکن اگر گھر میں کچھ ایسے افراد ہیں یا گھر کا کوئی فرد اس کو نہیں پڑھ سکتا یا پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پھر ایسا کریں کہ سورۃ البقرہ کو آپ مکمل تلاوت کو بغیر ترجمہ کے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور روزانہ اس کو گھر کے اندر اس کی تلاوت کو چلا دیجئے۔ دھیمی آواز، ایسی آواز جو پورے گھر کے اندر گونجتی رہے لیکن بہت زیادہ بھی نہ آواز ہو کہ جو کانوں کو چبھے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو یا گھر میں کوئی مریض ہو اس کی طبیعت کے اوپر وہ زیادہ آواز کا ہونا اس کے اوپر گراں گزر سکتا ہے، تو ایسی آواز زیادہ نہ ہو لیکن دھیمی سی آواز کہ پورے گھر کے اندر جو گونجتی رہے، اتنی آواز کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو چلا بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کا پڑھنا بھی اگر ان تمام فیض و برکات کا حامل ہوتا ہے تو سورہ بقرہ کو اگر آپ سنیں گے اس کی تلاوت کو تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو وہی فیوز، وہی برکات، وہی فوائد ضرور حاصل ہوں گے۔ تو یہ عمل ضرور کیجئے، یہ موجودہ دور کے اندر بہت اہم ضرورت ہے اس عمل کی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آج کا یہ عمل آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔